یہ بات ہے 13ویں صدی کی، جب مشہور اطالوی سیاح مارکو پولو چین پہنچا تھا۔ اس نے یورپ واپس جا کر چین کی دولت کے ایسے قصے سنائے کہ یہ ملک یورپی نوجوانوں کے خوابوں کی جنت بن گیا۔ اس دور میں ہندوستان کی دولت کے قصے بھی بہت مشہور ہوئے۔ یورپی قومیں ان ممالک تک پہنچنے کے لیے زور لگانے لگیں۔ ہندوستان تک سمندری راستہ کھوجنے کی کوشش میں کولمبس امریکہ دریافت کر بیٹھا۔ بعد میں یورپی طاقتوں کو ہندوستان تک تو رسائی مل گئی، لیکن چین ان کے حملوں سے بچا رہا۔ مگر بکرے کی ماں کب تک خیر مناتی؟ چین پر حملے بھی ہوئے، بغاوتیں بھی ہوئیں، لیکن پھر چین میں ایک لانگ مارچ ہوا جس نے چین ہی کی نہیں، دنیا کی تاریخ بھی بدل ڈالی۔ ایک افیون زدہ چین، اپنوں سے لڑتا بھڑتا چین عالمی طاقت کیسے بن گیا؟ میں ہوں محمد ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں کریڈیبل آسی آفیشل۔ اور ہاں، چین کی عظیم الشان تاریخ جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ 1834 میں برطانوی بحری جنگی جہاز چین میں پہنچ چکے تھے، لیکن ان برطانوی فوجیوں نے چین کے مال و دولت اور ترقی کے جو قصے سنائے تھے وہ اب ماضی کا حصہ بن چکے تھے۔ 19ویں صدی کا چین عالمی طاقت تھا، نہ ہی دنیا میں کوئی اس کی بات سنتا تھا۔ زیادہ تر چینی باشندے افیون کے نشے میں دھت تھے اور قوم کے سنجیدہ لوگ ان کی حالت زار دیکھ کر اور اپنی عظمت رفتہ کو یاد کر کے آنسو بہاتے تھے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب کوئی قوم زوال کا شکار ہو تو وہ حال کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی بجائے ماضی کے قصے سنانے میں زیادہ خوشی محسوس کرتی ہے۔ اور حالات میں جب برطانوی بحری بیڑا چین پہنچا تو برطانوی تجارتی افسر لارڈ ولیم جان نیپیر نے چینی حکومت سے تجارتی معاہدے کے لیے دباؤ ڈالا۔ اس سے پہلے چین باقی دنیا سے رابطوں سے گریز کرتا تھا، کیونکہ چین کو اپنی ثقافت اور تاریخ پر بڑا مان تھا۔ چینی سمجھتے تھے کہ ساری دنیا کے لوگ غیر مہذب اور وحشی ہیں اور ساری تہذیب اور ترقی صرف چین نے کی ہے، اور اگر باقی دنیا میں کوئی ترقی ہے بھی تو وہ چینیوں کی ہی سکھائی ہوئی ہے۔ لیکن 1834 کا چین اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ وہ غیر ملکی وحشیوں کا راستہ نہیں روک سکتا تھا۔ چینی حکام نے لارڈ نیپیر سے ملاقات سے انکار کر دیا تو برطانوی بحری جہازوں نے 2 چینی قلعوں پر بمباری شروع کر دی۔ اگرچہ لارڈ نیپیر کے انتقال کی وجہ یہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکا، لیکن چین کا ساحلی شہر کینٹن برطانوی تجارت کی آماجگاہ بن گیا۔ اس دور میں افیون کی تجارت انتہائی منافع بخش کاروبار تھا اور چین میں اس کی بہت بڑی مارکیٹ موجود تھی۔ 19ویں صدی میں تو چینیوں نے اتنی افیون استعمال کی کہ اس صدی کو چین کے لیے سینچری آف شیم یا ذلت کی صدی کہا جاتا ہے۔ چین میں افیون کی تجارت پر پابندی تھی۔ افیون بیچنے اور نشہ کرنے والے دونوں کے لیے موت کی سزا مقرر تھی۔ اب انگریزوں نے افیون کی تجارت شروع کی تو چینی حکومت سخت پریشان ہو گئی اور اس نے برطانیہ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے ماضی پر ناز ہونے کی وجہ سے چینی حکومت کو اب بھی لگتا تھا کہ وہ برطانیہ جیسی سپر پاور کو شکست دے سکتی ہے، لیکن یہ غلط فہمی بھی جلد ہی دور ہونے والی تھی۔ 1839 میں چینی حکام نے افیون سے بھرے 20,000 صندوق تباہ کیے، جن میں 1400 ٹن افیون بھری ہوئی تھی۔ اس میں چین اور برطانیہ کے تعلقات خراب ہوتے نظر آ رہے تھے۔ اس دوران ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ ایک بحری جہاز کے برطانوی ملازمین نے ایک چینی شہری کو قتل کر دیا۔ جب چینی حکام نے ان قاتلوں پر چینی قوانین کے تحت مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا تو برطانیہ بہادر کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔
برطانوی فوجوں نے چین پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں چین کو اپنی تاریخ کی بدترین شکست ہوئی۔ 1842 میں برطانیہ نے چین سے زبردستی ایک معاہدے پر دستخط کروا لیے جو چین کے لیے انتہائی ذلت آمیز تھا۔ معاہدے کی ایک اہم شرط یہ تھی کہ ایک چین ہانگ کانگ کا جزیرہ برطانیہ کے حوالے کر دے گا۔ دوسری یہ تھی کہ مزید 5 چینی بندرگاہوں کو برطانیہ سے تجارت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ تیسری یہ تھی کہ چین میں آنے والے تمام برطانوی سامان پر ٹیکس کم سے کم ہوگا، اور چوتھی یہ تھی کہ برطانیہ کو چین سے اپنا سفارت خانہ کھولنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے بعد 5ویں اور آخری شرط یہ تھی کہ یہ معاہدہ انگریزی اور چینی دونوں زبانوں میں لکھا جائے گا، لیکن انگریزی زبان والے متن کو چینی زبان پر فوقیت دی جائے گی۔ برطانیہ کے ہاتھوں شکست اور ذلت آمیز معاہدے نے سارے چین کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ چینی قوم جس نے دنیا کو جنگی حکمت عملی سکھائی، دنیا کو بارود سے متعارف کروایا، بندوقیں اور توپیں بنانا سکھایا، جس نے بارودی سرنگوں اور ہینڈ گرنیڈز کی شروعات کی، جس نے راکٹ لانچر اور مشین گنز کا تصور دیا، وہ قوم اپنے سے سینکڑوں گنا چھوٹے سے ملک سے ہار جائے گی۔ یہ بات کسی چینی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ چین میں برطانیہ کے خلاف بدلے اور نفرت کے جذبات کروٹیں لینے لگے، لیکن ابھی اس لہر کو انقلاب کے شعلے میں بدلنے کے لیے مزید ایندھن کی ضرورت تھی، اور یہ ایندھن بھی غیر ملکی طاقتوں نے مہیا کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 1856 میں چینی بندرگاہ کیبن کے نزدیک چینی حکام نے ایک برطانوی بحری جہاز جس کا نام ایرو تھا اسے قبضے میں لے لیا اور اس کے چینی عملے کو گرفتار کر لیا۔ چینی حکام کو شک تھا کہ یہ جہاز بحری ڈاکو استعمال کر رہے ہیں۔ جہاز کے کپتان کی شکایت میں موجود برطانوی بحریہ نے کینٹن شہر پر حملہ کر دیا۔ بعد میں فرانس اور امریکہ بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے۔ چینی شہری اور ساحلی قلعوں پر شدید بمباری کی، لیکن اس میں سے ایک حیران کن بات اور بھی تھی۔ برطانیہ چین کو سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس کی فوجیں بڑی تعداد میں چین کی طرف بڑھ رہی تھیں، لیکن اس دوران ہندوستان میں 1857 کی جنگی آزادی شروع ہو گئی۔ چنانچہ وہ فوجیں جو چین کی طرف بڑھ رہی تھیں انہیں ہندوستان بھیج دیا گیا۔ یوں چین ایک بڑے حملے سے بچ گیا، البتہ جنگ پھر بھی جاری رہی۔ برطانوی اور فرانسیسی فوجوں نے کینٹن شہر کے علاوہ چینی دارالحکومت پیکنگ پر بھی قبضہ کر لیا اور چینی شہنشاہ زیان فینگ دارالحکومت سے فرار ہو گیا۔ چین نے پھر شکست قبول کر لی اور برطانیہ نے چین کے ساتھ پرانے معاہدے کی جگہ ایک نیا معاہدہ کر لیا۔ اس معاہدے کی شرائط چین کے لیے اور بھی ذلت آمیز تھی۔ اس شکست کے بعد چینی حکومت اتنی کمزور ہو گئی کہ اس نے دوبارہ کبھی عالمی طاقتوں کو چیلنج نہیں کیا، لیکن عالمی طاقتوں نے چین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1884 میں فرانس نے ویتنام پر حملہ کر کے اسے چین سے چھین لیا۔ اس جنگ میں چین کو سب سے ذلت آمیز شکست بحری جنگ میں ہوئی، جہاں فرانسیسی بحری بیڑے نے چین کے 10 سے زائد بحری جہاز صرف 45 منٹ میں ڈبو دیے۔ اس زمانے میں یہ حالت ہو چکی تھی کہ چین بڑی طاقتوں کے لیے ایک پیزا بن چکا تھا۔ اس کے الگ الگ حصے کیے جا رہے تھے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، روس اور امریکہ نے اپنی اپنی مرضی کے علاقے منتخب کر لیے تھے اور عملی طور پر ان علاقوں پر وہی قابض تھے۔ تاہم چین کو نام کی حد تک آزادی حاصل تھی، کیونکہ بڑی طاقتوں کے لیے چین کے پورے رقبے کو ہڑپ کرنا ناممکن تھا۔ اس لیے انہوں نے تمام ساحلی علاقوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ چینی عوام اس تباہی کو دیکھ رہے تھے اور اندر ہی اندر کڑ رہے تھے، لیکن انہیں اصل پریشانی تب ہوئی جب غیر ملکیوں نے ان کا مذہب بھی بدلنا شروع کر دیا۔
1856 کی جنگ کے بعد ہزاروں عیسائی مشتری چین میں داخل ہو چکے تھے اور چینیوں کو عیسائی بنا رہے تھے۔ چینی بچوں کو اسکولوں میں یہ تربیت دی جانے لگی کہ چینی قوم کے رسم و رواج غلط ہیں اور صرف عیسائیت سے ہی ان کی نجات ممکن ہے۔ یوں یہ چینی بچے بڑے ہو کر اپنے ہی کلچر سے نفرت کرنے لگے۔ ان کے تہوار، لباس، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی مغربی انداز اختیار کر گیا۔ یوں یہ لوگ چینی معاشرے سے کٹ گئے اور باہمی نفرت کی دیواریں بلند ہونے لگی۔ غیر ملکی فوجوں کی یلغار افیون کے نشے سے قوم کی تباہی اور اپنے رسم و رواج کے خلاف عیسائی مشنری کی مہم نے چینی عوام کو بے چین کر دیا۔ ستم بالائے ستم تو یہ تھا کہ چینی حکومت اور سرکاری افسر بھی کرپٹ ہو چکے تھے۔ چین میں جرائم اور غربت بھی عام تھی، لیکن 1894 میں جاپان سے ہونے والی جنگ تابوت سے آخری کیل ثابت ہوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ جاپانی فوج نے کوریا پر حملہ کیا، جو اس زمانے میں ایک ہی ملک تھا۔ چین کوریا کا حامی تھا۔ اس نے کوریا کو بچانے کے لیے اپنی فوج وہاں بھیجی، جو اس کے تاریخی غلطی ثابت ہوئی۔ چینی فوج کے جاپانیوں کے ہاتھوں بھرپور مار پڑی، بلکہ جاپانیوں نے چین کو سبق سکھانے کے لیے اس سے تائیوان کا جزیرہ بھی چھین لیا۔ اس جنگ سے پہلے چینی حکومت اپنے عوام کو یہ کہہ کر تسلی دیتی تھی کہ چین میں موجود غیر ملکی فوجیں کسی جنگ کی صورت میں چین کی مدد کریں گی، لیکن چین سے ہونے والی لڑائی نے اس خوش فہمی کا پول کھول دیا۔ غیر ملکی طاقتیں بظاہر تو اس جنگ میں چین کے ساتھ اور جاپان کے خلاف تھیں، لیکن عملی طور پر انہوں نے چین کی کوئی مدد نہیں کی۔ چین کی مدد کے لیے امریکہ اور برطانوی بحری بیڑے آئے، نہ ہی روس کے پیدل فوجی دستے پہنچے، حالانکہ ان ممالک کی فوجیں چین میں موجود تھیں۔ ستم بلائے ستم یہ کہ غیر ملکی طاقتوں نے چینی فوج کو جو ہتھیار فراہم کیے تھے وہ بھی جنگ میں بیکار ثابت ہوئے۔ مثال کے طور پر بحری جنگ کے دوران چینی ایڈمرل ایک جرمن جنگی جہاز استعمال کر رہے تھے۔ جب جہاز نے پہلا گولہ فائر کیا تو اس کا ڈیک ٹوٹ گیا اور ایڈمرل نیچے گر کر زخمی ہو گئے۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ اس جنگ کے 2 سال بعد 1897 میں جرمن فوج نے چینگ ڈو کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ اگلے برس برطانیہ نے چین کو مجبور کر کے ہانگ کانگ کا علاقہ، جو پہلے ہی گوروں کے قبضے میں تھا، مزید 99 برس کے لیے لیز پر اپنے نام کر لیا۔ 62 سال کی کشت خون افیون کے نشے اور غلطیوں سے چینی عوام نے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ عالمی طاقتیں کسی کی دوست نہیں ہوتی، بلکہ ہر ملک اپنے مفادات کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے غیر ملکی طاقتوں کے بھروسے پر مستقبل کی منصوبہ بندی کرنا ایک بے وقوفی ہے۔ صرف اپنے زور بازو کا بھروسہ ہی اصل بھروسہ ہے۔ اس سوچ کے ساتھ چینی عوام میں ایک بیداری کی لہر پھیلنا شروع ہوئی۔ اس کا پہلا نتیجہ تو یہ نکلا کہ چینیوں نے سامنے نظر آنے والے غیر ملکی آقاؤں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ یہ باکسر انقلاب کی شروعات تھی۔ باکسر انقلاب کیا تھا؟ چین کا پہلا انقلاب کیسے چند سو لوگوں کے ہاتھوں بری طرح پٹ گیا؟ چینی ملکہ نے اپنے ہی شہری کیوں قتل کرنے شروع کر دیے؟ یہ سب دیکھیں گے آپ اگلی قسط میں۔ اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔